تو سامعین محترم، امام حسین کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہائے امام حسین تو مجبور تھے، پانی کو ترس ترس کر مر گئے، وہ لوگ بھی جھوٹے ہیں، اور جو کہتے ہیں اختیار ہوتا تو پانی کھینچ لیتے، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ آؤ ہم سنیے سے سنیے، اہل محبت سے سنیے، ہم کہتے ہیں امام حسین مجبور بھی نہیں تھے، بے اختیار بھی نہیں تھے، بلکہ امام حسین کے لیے تو پانی خود تڑپ رہا تھا۔ یہاں پر ایک شاعر نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں بات لکھی ہے کہ امام حسین نہیں بلکہ پانی امام حسین کو ترس رہا تھا۔ لکھتے کیا ہیں؟ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت ظلمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی۔ یعنی امام حسین کے ہونٹوں کو تو پانی ترستا تھا۔ اور آئیے سنیے کہ امام حسین کے پاس اختیار تھا، پانی کو اپنے قدموں میں بلا سکتے تھے، لیکن امتحان کی وجہ سے نہیں بلایا۔ جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، آؤ ان کے باپ داداؤں کی باتیں سنیں۔ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت ام ایمن حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر کی نکرانی ہے، مکہ سے ہجرت کی، راستے کے اندر لگتی ہے پیاس، پینے کے لیے پانی پاس نہیں، جب پیاس لگی مرنے کے قریب ہوئی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کرتی ہے یا مالک کریم، تیرے محبوب کے گھر کی نکرانی ہوں، مجھے پیاس تڑپا رہی ہے، پانی دیجئے۔ آسمان سے مشکیزہ لٹکا، حضرت ام ایمن نے پانی پیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے نکرانوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا پانی چاہیے، تو رب آسمان سے مشکیزہ لٹکا دے، تو جو اپنا جگر گوشہ بطول ہے، حضرت علی کا لخت جگر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا نواسہ ہے، اگر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا تو پانی کیسے نہ آ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رب تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑی شان دی ہے، دوسرے خلیفہ ہیں وہ عمر جنہوں نے دریائے نیل کو لکھا خط کہ اے دریائے نیل میں تجھے خط لکھ رہا ہوں، پانی چل جائے، تو پانی چلنا شروع ہو گیا، ایسا پانی چلا کہ آج تک بند نہ ہوا۔ وہ عمر بیٹھے ممبر کے اوپر، حضور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے عمر میرے نانے کا ممبر چھوڑ دے، تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیں۔ وہ حسین جو حضرت عمر کو کہیں ممبر چھوڑ تو وہ ممبر چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے کہ نواسہ رسول ہے۔ وہ عمر دریا کو حکم دے تو پانی چل پڑے، اگر وہ حسین رب کی بارگاہ میں عرض کرتا تو پانی کیسے نہ آ جاتا۔ تو سامعین محترم، وہ مجبور نہیں تھے، بے اختیار بھی نہیں تھے، بلکہ امتحان دے رہے تھے۔ جمال الاولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی ہی لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جب 40 دن بند کمرے میں رہے تو 40 دن حضور نبی کریم علیہ السلام بند کمرے میں آ کر انہیں آب کوثر عطا فرماتے تھے۔ تو جو حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام بند کمرے میں 40 دن آب کوثر عطا فرما سکتے ہیں، کیا وہ اپنے نواسے کو پانی نہیں دے سکتے تھے؟ سامعین محترم، اس گھرانے کی شان ہی نرالی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عامر بن قرینہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ انہیں پیاس لگی یا کسی اور وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان انہیں چسوائی، انہوں نے چوسی زبان
پھر برکت دیکھیے کہ حضرت عامر بن قرینہ کو رب تعالیٰ نے ایسی شان دی کہ مدینہ شریف کے اندر جب بھی کوئی کنواں نکالنے لگتا کہ پانی باہر آ جائے، کنواں نہ نکلتا، پانی باہر نہ آتا، چٹانیں آ جاتی، تو عامر بن قرینہ کو وہاں لے جاتے۔ وہ کرتے کیا؟ وہ وہاں جا کر اپنا لعاب مبارک ڈالتے۔ جس جگہ پر عامر بن قرینہ اپنا لعاب ڈالتے پتھر پھٹ جاتے، زمین کے اندر دراڑیں پڑ جاتی، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرے نبی نے انہیں اپنا لعاب عطا کیا تھا۔ تو جس کو ایک مرتبہ لعاب عطا کریں اس کی شان یہ ہے کہ زمین پر لعاب ڈالیں تو چشمے جاری ہو جائیں۔ جو بڑا بھی نانے کی زبان چوس کر ہوا ہے، جو ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہا ہو، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہوں، اپنی زبان چسوائی ہو، اگر وہ اشارہ کرتے تو فرات کیسے قدموں میں نہ آ جاتا۔